حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے مانگا، بلکہ مانگا نہیں، آنے کی خبر دی۔ سورہ صف آیت نمبر 6 کے اندر اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے ارشاد فرمایا، رب کائنات محبوب کو خطاب کر کے فرماتا ہے او میرے حبیب، وہ وقت یاد رکھو جب روح اللہ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا تھا یا اللہ تیرے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بات کہی اپنے قوم سے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرو، عیسیٰ بن مریم نے جب کہا بنی اسرائیل سے اے اولاد یعقوب انی رسول اللہ علیکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب کو خطاب کر کے فرمایا اپنے قوم کو، فرمایا او میری امت، او اولاد یعقوب یاد رکھو میں عیسیٰ رب کی طرف سے تمہارے طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ میں کیا بن کے آیا ہوں؟ رسول بن کے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم سے کہنے لگے انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول بن کے تمہارے پاس آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، فرمانے لگے میری قوم میں اللہ کا وہ رسول ہوں، مجھ سے پہلے نازل ہونے والی کتاب تورات، مجھ سے پہلے نازل ہونے والی کتاب زبور، مجھ سے پہلے نازل ہونے والے آسمانی جتنے بھی صحیفے ہیں، جتنے مجھ سے پہلے آنے والے نبی ہیں، میں سب کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ کا منکر نہیں، سب کی کیا کرتا ہوں؟ تصدیق کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے خطاب کیا اور سب نبیوں کی، سب آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے کے بعد نا روح اللہ علیہ السلام نے قوم سے مخاطب ہو کر ایک بات کی بشارت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو بشارت دی، فرمانے لگے میں تمام نبیوں کی تصدیق کرتا ہوں، تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوں، سارے نبیوں کو میں ماننے والا ہوں، اور اے اولاد یعقوب یاد رکھو میرے بعد ایک پاک ہستی آنے والی ہے، ایک پاک ذات تشریف لانے والی ہے، ایک محبوب خدا آنے والا ہے، خاتم الانبیاء آنے والا ہے، ایک محبوب کائنات تشریف لانے والا ہے، ایک جناب والا خاتم المعصومین تشریف لانے والا ہے۔ اے میری قوم میں اس آنے والے نبی کی بشارت سنا کے جا رہا ہوں، میرے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ وہ احمد کون ہے؟ میرے تمہارے آقا جناب محمد مصطفیٰ ہے۔ آسمانوں پہ حضور کو احمد پکارا جا رہا تھا اور زمین پہ محمد مصطفیٰ نام رکھا گیا ہے۔ کہنے لگے میری قوم احمد میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، میرے بعد ایک ہستی آئے گی، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر عرض کرنے لگے فلما، پھر فرمانے لگے فلما جاءہم، اللہ نے قرآن میں لکھا فرمایا او میرے محبوب عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آنے کی بشارت اپنے قوم کو سنائی۔ پھر فرمایا فلما جاءہم، وقت آنے پہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور گزر گیا، بعد میں جناب محمد مصطفیٰ کی آمد ہوئی۔ رب کہتا جب میرا محبوب روشن نشانیاں لے کر آیا ہے مکہ کی سرزمین پر، فرماتے ہیں قالوا ھذا سحر مبین، جس قوم کی طرف میرا محبوب تشریف لایا رب فرماتے ہیں انہوں نے مانا نہیں، بلکہ کہنے لگے یہ تو سب سے بڑا جادوگر ہے۔ سرکار کی توہین کرنے لگے لوگ، مانا نہیں انہوں نے۔ سو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام اسی آیات بینات کی میں تو کہوں گا تفسیر کرتے ہیں میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک للحاکم کی حدیث مبارکہ ہے، امام حاکم امام بخاری کے ہم پلہ کا انسان ہے، ان کے مقابلے میں محدث گزرے
اپنی کتاب مستدرک کے اندر یہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آؤ میرے نبی کے غلام و رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انہو قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدر فی طینہ وسأخبرکم بأول امری انا دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التي رأت حين ودعتني وقد خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام۔ میرے تمہارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا میرے غلاموں یاد رکھو بے شک شان یہ کہ تمہارا محبوب میں جناب محمد رب العالمین کی بارگاہ میں دنیا میں ظاہری آمد سے پہلے رب العالمین کے بارگاہ میں لکھا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ کیا لکھے؟ فرمایا خاتم النبیین، اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے رب العالمین کے پاک بارگاہ خاص میں محمد کو خاتم النبیین لکھا گیا تھا۔ ایتھے آکے خاتم النبیین نہیں بنیا، سارے نبی یہ بنے نہیں دے، پہلے رب نے لکھ چھڑیا میرا محبوب محمد مصطفیٰ جدو آئے گا نبیان دے نبوت دا مہران لانا والا ہوئے گا۔ خاتم النبیین سرکار فرماتے ہیں میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا بارگاہ خداوندی میں، اور کیا وَإِنَّ آدَمَ، اے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی ذات بارگاہ خداوندی میں خاتم النبیین لکھے ہوئے تھے، سید المرسلین لکھے ہوئے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت کون سا وقت تھا؟ کس دور کی بات ہوتی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِرٌ فِي طِينِهِ، ابھی آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار نہیں، اپنے مٹی اور پانی کے درمیان کشمکش میں تھے، میں محمد اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ اس وقت بھی میں کیا تھا؟ خاتم النبیین تھا۔ ختم نبوت کا تاج اس وقت پہنایا گیا جب آدم علیہ السلام کا پاک مجسمہ ابھی تیار بھی نہیں فرمایا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خاتم النبیین رب کے بارگاہ میں اس وقت لکھا ہوا تھا۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِ، آؤ میرے غلاموں میں اپنے سب سے پہلے معاملہ کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے غلاموں میں ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہوں جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے رب سے مجھے مانگا تھا، میں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اولاد یعقوب بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر ان کو میرے آنے آمد کی بشارت دی تھی، میرے میلاد کا تذکرہ فرمایا تھا۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ، فرمایا میرے غلاموں میں اپنے ماں جی کا وہ خواب ہوں جب آمنہ سلام اللہ علیہ نے میں محمد کی آمد سے پہلے خواب دیکھا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آمنہ بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ حین وضعتنی، مصطفیٰ نے فرمایا جب میری ماں نے مجھے جنم دیا ہے جناب والا، وقد خرج لہا نور، جنم دیتے ہی میرے ماں کے سامنے ایک نور نکل آیا، ایک نور کیا ہوا؟ روشن ہوا، چراغ روشن ہوا۔ فرماتے ہیں اضاءت لہا منہ قصور الشام، اتنا نور میری ولادت کے وقت میری ماں جی نے دیکھا ہے جس نور کی لاتوں سے شرق و غرب میں بلکہ شام کے محلات میری ماں کو روشن دکھائی دے رہے تھے۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔